حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، ڈر بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے عذاب سے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کا دستور ہوتا ہے کہ یہ دھکے نہیں دیتے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ سینے سے لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں، پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت نے اسے کہا ہاں میں تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ حضرت مجھے ترکیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا بھئی پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ تو اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے، چھپ کے گناہ کیا کر۔ کہنے لگا جی میں اس کی نظروں سے چھپ کے گناہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمان لگے اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ طریقہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے، کہ نہ تمہارا دیا کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں۔ کہنے لگے جی اللہ کا دیا ہوا رزق کیسے کھانا چھوڑ دوں، یہ تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو یہ زمین و آسمان اللہ کا ملک ہے، اس کی ملک ہے، اس سے نکل کر گناہ کر لو۔ کہ جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے باہر؟ پروردگار بھی فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اور گڑھے کی مچھلیوں نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، کدھر جاتے ہو؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ اللہ اکبر، ایسا شاہانہ خطاب ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، تثنیہ کا صیغہ، اے میری زمین کے بوجھو، یعنی نافرمان جن اور انسان، ان کو مخاطب کی گیا، اے جنوں اور نافرمان انسانوں، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، ان قریب اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں، ہم تمہاری خبر لیتے ہیں، تمہارا پتہ کرتے ہیں۔ جیسے ماں کوئی کام کر رہی ہو نا، بچے کو دھمکاتی، کہتی ہے میں آتی ہوں، یہ نہیں کہ آ نہیں سکتی، دھمکانا مقصود ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو ان قریب تمہارے لیے فارغ کر رہے ہیں، نپٹیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں حساب لینا بھی آتا ہے۔ بنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا جی کہ میں تو نہیں زمین و آسمان سے باہر جا سکتا۔ فرمایا اچھا پھر میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تو نام اعمال میں بہت سارے گناہ ہوں گے۔ اب جب ملک الموت آئے گا تو اس وقت تم اسے کہنا کہ بھئی تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میں سچی توبہ کر لوں۔ کہنے لگا حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنی، جس سانس میں موت آنی ہے اس سے اگلا سانس بندہ نہیں لے سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا حضرت میں یہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اچھا پھر ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں کہ جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب، تو اس وقت منکر نکیر کو کہنا کہ میری قبر سے باہر نکل جاؤ۔ جیسے ہم نے گھروں پہ لکھوایا ہوتا ہے نا، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، تو تم بھی کہنا بھائی بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑا آئیں گے۔ فرمایا اچھا پھر ایک آخری بات باقی رہ گئی، وہ تجویز بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی؟ کہ قیامت کے دن جب تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم جانے کا حکم دیں گے اور فرشتے پکڑ کے لے جانے لگیں گے، تو ضد کر کے کھڑا ہو جانا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں میں نہیں جہنم میں جاتا؟ جب اس نے کہا میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت فرمایا، اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی، فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ تو اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔
تو گناہ ہم جو کرتے ہیں یہی گناہ ہمیں پریشان رکھتے ہیں. یاد رکھیے گناہوں کی وجہ سے ہی افراد مصیبتوں میں پڑتے ہیں اور قومیں مصیبتوں میں پڑتی ہیں، اور نیکی کے ذریعے اللہ رب العزت ان کو مصیبتوں سے نکالا کرتے ہیں. آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ کام کرتے ہیں بنگیوں والے اور تنخواہ مانگتے ہیں بادشاہوں والے. یاد رکھنا مسلمان کے لیے دنیا میں دو راستے ہیں. نیکی کرے گا امام عالم، اور اگر گناہ کرے گا تو غلام عالم بنے گا.